بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم اختر، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ اس وقت ہم سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر موجود ہیں، کیونکہ باہر پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے کا جب اعلان کیا تو اسلام آباد انتظامیہ نے ایک بار پھر ریڈ زون اور اسلام آباد کے باسیوں کو بند کر دیا، اور بالخصوص ریڈ زون کے جو باسی ہیں، جن میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان افریدی، جس میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر، جس میں امین الدین صاحب اور باقی جو ججز ہیں، حاجی امین الدین ملتان والے، ان کی فیملی بھی محصور ہے۔ پارلیمنٹیرینز کا راستہ جہاں پر وہ رہائش رکھتے ہیں، پارلیمنٹ لاجز، وہاں پر بھی راستہ ان کا بند کر دیا گیا، یعنی کہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی، باقی جماعتوں کے بھی ایم این ایز یا پھر جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی مشکلات ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ڈپلومیٹک انکلیو والے ہو گئے، منسٹرز انکلیو والے ہو گئے، یا پھر جو بھی ریڈ زون کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو مشکلات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق معاملات، کل اسی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک رپورٹ سامنے آئی، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک تشویش کی صورتحال ہے۔ صدیق جان صاحب بتائیے گا، تحریک انصاف ماضی میں بھی عمران خان صاحب جب بنی گالہ میں ہوتے تھے تو لاک ڈاؤن کی کال دیتے تھے اور چودھری نثار علی خان پورا اسلام آباد بند کر دیتے تھے۔ آج محمود خان چکزئی صاحب اور کل علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ ایک جگہ بند کر سکتے تھے، ایک روڈ بند کر سکتے تھے، لیکن پورا ریڈ زون انہوں نے بند کر دیا جمعہ سے پہلے ہی۔ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا امپیکٹ فل ہوگا یہ؟ دیکھیں، آج اس طرح سے انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں کہ آج وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست نے ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے پی ہاؤس پہنچ گئے۔ تو جیسے انہوں نے ٹویٹ کیا تو مجھے کسی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے پی ہاؤس پہنچ گئے۔ میں نے کہا فوراً فہیم اختر ملک صاحب کا ٹویٹر دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا، میں نے کہا اس میں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر اس پہ نہیں ہے تو پھر یہ خبر غلط ہوگی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ضرور تھے کے پی ہاؤس، لیکن وہ کے پی ہاؤس سے گزر کے اور انہوں نے آگے پارلیمنٹ آنا، راستہ بند تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کے پی ہاؤس سے گزر کے آنا پڑا، مولانا صحیح آنا پڑا اس طرح سے، اور بڑی چیزیں خراب ہیں۔ میں مطلب اس وقت کیونکہ لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور ابھی تحریک تحفظ پاکستان اگلی حکمت عملی کا بھی اعلان کرے گی اور اس ٹمپریچر کو آگے لے کر جائے گی۔ لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو سوشل میڈیا کے ان کے لوگ ہیں، وہ جو قیادت سے بہت نالاں ہیں اور بہت تنقید کرتے ہیں، ان میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ وہ ابھی بھی ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی قیادت پہ تنقید کر رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قیادت نے دھرنے دیے ہوئے ہیں یہ ایک فضول ایکسرسائز ہے۔ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ سنسیئرٹی کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں ہی تنقید کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ پہ، لیکن میں پی ٹی آئی پہ بہت تنقید کرنے والا ہوں ان کی لیڈرشپ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سمارٹ ان کی حکمت عملی ہے۔ 3 جگہوں پہ ریڈ زون میں دھرنا، اس سے پہلے کب ہوا ہے اس طرح سے دھرنا؟ دیکھیں میں پہلے بھی ابھی فیصل عباس خیر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ کوئی بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہائی لائٹ ہو، حکومت اور اداروں پہ دباؤ بڑھے۔ اس سے بڑا دباؤ کیا ہے کہ ریڈ زون میں 3 جگہوں پہ دھرنا چل رہا ہے، پورا ریڈ زون آپ نے بند کیا ہوا ہے، ہر طرف پولیس ہے، ہر طرف، اور مطلب تو اس دھرنے کا نتیجہ بھی آ رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خبر بھی دی، جی میں نے ذکر کیا آپ کی خبر کہ محمود خان چکزئی سے پہلے جو وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری ہیں، انہوں نے رابطہ کیا، پھر رانا ثناء اللہ نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ تو بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ جو 3 ڈاکٹرز ہیں ان تک ان کو ایکسیس دیں، جو انہوں نے خط لکھا تھا وزیر اعظم کو، ان کو فیملی کو ملاقات کی اجازت دیں، اور عمران خان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال H8 اسلام آباد کے اندر ہے، جو کہ یہ سامنے I8 کے سامنے جو ہاسپٹل ہے، وہ شفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل والا نہیں، شفا انٹرنیشنل ہسپتال۔ تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اچھا میں پھر آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں، یا مشاورت کر کے میری بھی بات ہوئی ہے، مشاورت مجھے ہاں پوری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پوچھ کے بتاتا ہوں، وہ وزیر اعظم کس سے پوچھ کے بتائیں گے پھر وہ بعد میں، وہ سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ کہ امپیکٹ آ رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کے ورکرز کا غصہ بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو لیڈرشپ تو ایکسپوز ہو ہی گئی ہے نا، ظاہر ہے۔ لیکن میں اپنے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ علی امین گنڈاپور نے 3 دفعہ 4 دفعہ بلا کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور لوگوں کو مروا کے سائڈ پہ اوپر ہو گئے۔ اب یہ جو قیادت ہے یہ پھونک پھونک پہ قدم رکھتی ہے، لیکن ورکرز بھی خود نکل آتے۔ دیکھیں اس وقت نا، میں پہلے یہ بات نہیں کہ بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں یہ بات کروں تو کہا جائے کہ مطلب اس نے بتا دیا ہے اور یہ وہ، اور کیونکہ اس کے بعد پولیس اور ادارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب سے کوئی 5-6 گھنٹے پہلے میں نے دیکھا کہ ریڈ زون کے ارد گرد
جب ہم بھی راستے تلاش کر رہے تھے پھر ہم نے آپ کو بلایا, آپ کی مہربانی, آپ ہمیں لے آئے ریڈ زون کے اندر. جب ہم ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور نہیں ہو پا رہے تھے مختلف جگہوں پہ, تو ریڈ زون کی مختلف جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کی طرف آنے والے راستوں پہ تحریک انصاف کے ورکرز موجود تھے, ابھی بھی موجود ہیں, اور چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے تو وہ آگے ہیں, اور وہ ہیں بھی غصے میں, قیادت پہ بھی غصے میں. وہ ایکسٹریم سٹیپ کی بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو پہلے ہم نے بات کر لی کہ جو ریڈ زون میں 3 جگہوں پہ دھرنا ہے وہ کام کر رہا ہے, وہ کام دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے میں سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اور ان کی بات بڑی جائز تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو دباؤ بڑھا رہے ہیں, کیا ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کو تصادم چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کوئی لڑائی شروع ہو جائے. اس وقت ہمارا ایک ہی پرپز ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہو اور عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ریڈ زون کے اندر 3 عمارتوں کے اندر یا ان کے دروازوں پر بیٹھنے سے وہی دباؤ ہم حاصل کر پا رہے ہیں اور حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے, اداروں کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے اور پریشانی ہے, تو ہم کیوں اس ایکسٹریم سٹیپ پہ جائیں جس ایکسٹریم سٹیپ کے ساتھ تصادم ہو جائے اور عمران خان کی بیماری کا معاملہ وہیں پہ رہ جائے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے اور ایک نئی کہانی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا اس پہ بڑا پھونک کے آپ نے کہا کہ درست کا قدم رکھ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب تک ان کی حکمت عملی ہے یہ اسمارٹ حکمت عملی ہے, اور وہ جو عمران خان جیسے کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنے انٹرو میں انہوں نے ریڈ زون, کب تک ریڈ زون کو بند رکھیں گے, اور دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے دباؤ حکومت اور اداروں پہ بڑھ رہا ہے کہ پوری دنیا, آپ یہ جو موجودہ نظام ہے انٹرنیشنل رپورٹ ہو رہا ہے یہ ایک ریڈ زون تک محدود ہے. یہ وہ ریڈ زون ہے جہاں پہ ساری ایمبیسیز ہیں, جہاں آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, آپ کی آئینی عدالت ہے, آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کا صدر ہے, آپ کا وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کا گھر ہے, صدر کا گھر ہے. پاکستان کے 2 ایک 3 اسٹار ایک 4 اسٹار یا 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یہاں پر, یہاں پر مہمان آئے ہوں گے انٹرنیشنل, ٹھیک, وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی ایمبیسیز. تو اب آپ دیکھیں نا اس وقت ہر طرف الرٹ چل گیا ہے ایمبیسیز کے لیے کہ موومنٹ اپنی ریسٹرکٹ کر دیں, نہ رپورٹ کریں گے اپنے ممالک کو. اب ان کے کئی آج ایونٹس ہوں گے, چیزیں ہوں گی, کل ان کے ایونٹس ہوں گے. کل جو رپورٹ سے خان کی 85% آنکھ متاثر ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ پولیٹیکلی بے شک رپورٹ نہ ہوا ہو, لیکن جو خان ایک کرکٹنگ ورلڈ کے ایک سپر سٹار ہیں, وہ جو رپورٹ ہوا ہے اس سے پینک ہوئی ہے گورنمنٹ, بالکل اس سے پریشر آیا ہے, کرکٹر کے طور پر بھی, سابق وزیر اعظم کے طور پر بھی, نا قیدی کے طور پر نہیں. چلے سابق وزیر اعظم کے طور پر آپ نے امریکہ کو, برطانیہ کو, باقی ممالک کو کنٹرول کر لیا, لیکن جو برطانیہ ہے, جو آسٹریلیا ہے, جو انڈیا ہے, یا پھر جو اور ممالک ہیں جہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے, اور عمران خان ایک بڑا نام ہے, بالکل صحیح, انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جو چیزیں متعارف کروائی ہیں وہ آج تک کوئی دنیا اس کو, تو جو اس کے مخالفین بھی تھے نا ابھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی کہ عمران خان 85% اپنی آئی سائٹ کھو بیٹھے ہیں. بالکل. اچھا اب نا اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ دباؤ بڑھ رہا ہے, اب یہ دباؤ کس طرف جاتا ہے. بہرحال تحریک تحفظ یعنی پاکستان بھی آگے اس ٹیمپریچر کو آگے لے کر جائے گی, سٹیپ بائی سٹیپ, ایک دم نہیں, ٹھیک ہے, آگے وہ لے کر جائیں گے. ابھی وہ اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. پھر آج ایک اور چیز ہوئی ہے, سہیل آفریدی صاحب انٹرنیشنل میڈیا سے ملے ہیں اور سلمان راجہ صاحب نے بھی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انگلش میں پیغام جاری کیا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے, رپورٹنگ کب شروع کرتا ہے وہ دیکھنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور ان کی حکمت عملی کامیاب ہے, اور عمران خان کی بہنیں بھی مسلسل ٹویٹس کر رہی ہیں, یہی بات کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو وہ آرڈر ہے وہ آرڈر ابھی تک ہمیں نہیں ملا. تو اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہیں. اور جو اس وقت کے پی ہاؤس کے باہر جو صورتحال ہے وہ تین دھرنے چل رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی کچھ 4 مقامات بند کرنے جا رہی ہیں. کل مراد سعید نے بھی کچھ مقامات کی نشاندہی کی. دیکھیں 4 مقامات پہ جو ہے وہ بند ہے, کے پی میں 4 مقامات سے اس کو بند کیا گیا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور عرض کروں کہ مجھے یاد آ گیا, میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے دوست خرم اقبال جرنلسٹ ہیں, ان کو لاہور سے اٹھایا گیا ہے اور بڑی بےہودگی سے, بدتمیزی سے, بد تہذیبی سے, وہی جو جبر بربریت فسطائیت ہے اور چادر کے تقدس کی پامالی ہے, جس طرح سے لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کو اٹھا کر لے گئے, ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. میں نے اس کے اوپر بھی بات کر لیں. تو بہرحال اگر کام خرم تک آ گیا تو پھر ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ یار دیکھیں نا کہ خرم باقی بے ضرر قسم کا انسان, یار اس نے وہ چیز رپورٹ کی ہے جو آپ نے کہی ہے, مطلب سزا آپ کو ملنی چاہیے, خرم کو دے رہے ہیں. ان کو اٹھایا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے وہ ٹویٹ کیا تھا سب سے پہلے کہ مریم نواز نے کہا کہ میں نواز شریف کی طرح باتیں نہیں کرتی, دعوے نہیں کرتی, کام بھی کر کے دکھاتی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں.
ہاں ہاں بالکل. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ دعوے کرتے ہیں, مطلب تشبیہ انہوں نے دی کہ دعوے نواز شریف کرتا ہے اور میں کام کرتی ہوں. ہاں انہوں نے تو یہی کہا ہے. اچھا ویسے بھی چلے مطلب یہ نکالا, وہ کہہ رہے ہیں مطلب اچھا پھر اس کو ڈاکٹرڈ قسم کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کر کے اس کو بالکل. بیچارے اور کو اٹھا پھر لیا. ایک چیز اور یہ ہے کہ مریم نواز ہر چیز کے اوپر کہتی ہیں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, اگر پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے تو کچھ نہیں کیا, 3-4 بار جو رہے ہیں وہ اقتدار میں, شہباز شریف نے تو کچھ نہیں کیا, نون لیگ نے تو کچھ نہیں کیا. ہر چیز کے اوپر آپ کہتی ہیں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. نہیں وہ ان کو پہلی مرتبہ وزارت اعلیٰ ملی ہے نا, ہاں اور شاید آخری دفعہ بھی ہو, کیونکہ آج جنگ کے اخبار کے اندر نا لاہور سے یہ خبر چلی ہوئی ہے کہ میاں والے جلسے کو جنگ نے جو لیڈ لگائی ہے وہ اگر 3 سال مل گئے تو ترقی تاریخی ہو جائے گی پنجاب کی. اس کا مطلب تو کچھ نہ کچھ تو ہے. بس وہ اس کا مطلب ہے پیغام دے رہی ہیں کہیں پہ کہ بس ہمیں 3 سال اور دیں اور ہمیں اس طرح سے نہ کریں, کیونکہ آج جو ہے نا یہ پینک میں تو ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ ان کے جو حامی ہیں, جو ٹاؤٹس ہیں, وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اعترافی بیانات شروع کر دیے ہیں کہ ہم نے کس کے کہنے پہ نہروں والے معاملے پہ سندھ کے خلاف کمپین کی, سندھیوں کے خلاف کمپین کی. تو چیزیں تو بہرحال جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے, سہیل بڑائچ نے بھی آج لکھا ہے, وہ سہیل بڑائی صاحب تو 8 وہ تو ظاہر ہے اپنا ونڈر بوائے بیچ رہے ہیں. 8 فروری سے پہلے ان کے کالم پڑھ لیں, جھوٹے ثابت ہوئے. اس کے بعد ابھی انہوں نے کہا کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں 3 سال کے لیے جو ہے وہ آ رہی ہے نیشنل گورنمنٹ آ رہی ہے. وہ بھی فضول مارتے رہتے ہیں کبھی کیا. اچھا یہ نا اسی طرح سے جیسے وہ ہوتا نہیں ہے کہ کچھ نیم حکیم ہوتے ہیں تو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ 5-6 طرح کی گولیاں دے دیتے ہیں, کوئی ایک تو اثر کرے گی. تو سہیل بڑائی صاحب بھی نا کیا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی چیز کالم میں لکھ دیتے ہیں, ایک کالم میں جو ٹھیک ہو. کل میں نے تو پہلے بتا دیا تھا, یعنی ایک کالم لکھیں گے حکومت کہیں نہیں جائے. کل ہمارے دوست ہیں وسیم ملک صاحب, انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ میں نے نا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت چل رہی ہے عمران خان کے صحت والے معاملے کے اوپر, تو انہوں نے کہا میں نے 4-5 سیناریوز بتا دیے نجم سیٹھی کی طرح, کوئی نہ کوئی تو ہو جائے گا. ہاں ہمیں یہ نہیں بتا, ہم نے اس کی تعریف کی ہے یا میں نے تعریف کی ہے کہ مطلب انہوں نے سیناریوز بتائے ہیں. دیکھیں نا یہ ایک بڑی بات ہے, آپ نے آپشن بتا دیں, لیکن یہ تو ہے نا آپ نے وسیم علی کی تعریف ایسے کیا ہے کہ وہ ایک مدرسے میں وہ دستار بندی کا پروگرام تھا, تو وہ کسی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدرسہ اتنا زبردست ہے کہ یہ جو اب اس کے پرنسپل صاحب ہیں, یہ اسکول میں 10ویں میں فیل ہو گئے تھے, پھر ان کو اس مدرسے میں ڈالا تھا اور یہ یہیں پہ انہوں نے ڈگری مکمل کی اور اب پرنسپل ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں انہوں نے وہ ایک وی سی ہیں کسی سندھ یونیورسٹی والے کے, اس کی انگلش نہ ہو. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بریک تھرو ہو جائے گا جو رابطے ہوئے ہیں؟ سر کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ اب آنے والے چند گھنٹے اہم ہیں, دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے, مزید بھی آپ کو رات کے اپڈیٹ کریں گے. اللہ ہم سب کا ناصر. اللہ حافظ.